اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھے دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گرے گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، یہ ناداں گرے گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ ہم صرف اتنا سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئے KFC کے باہر کھڑے ہو کے صرف آواز دی جائے کہ اسرائیلی مصنوعات بند کرو تو آپ کو جذبات آ جائیں اور شیخو پورا میں کریک ڈاؤن کر دیں، بندے پکڑ لیں، دیواریں توڑ پھلانگ جائے، حضور کے غلاموں کی بڑی تعداد درجنوں بیسیوں بندے سینکڑوں بندے پکڑ کے پابندے سلاسل کر دیں، آپ کی غیرت اسرائیل کی مصنوعات کے لیے جاگے، فلسطین کی ماں کے لیے نہ جاگے۔ آپ کہیں حضرت صاحب دیکھیں KFC چلا گیا تو معیشت چلی جائے گی، امریکہ ناراض ہو جائے گا، یورپ ناراض ہو جائے گا، میں کہوں بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی۔ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کیوں ہمارے اوپر غصہ چڑھا ہوا ہے؟ اسی خطا سے عتاب ملوک ہے ہم پر، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے ہم پر، کہ جانتے ہیں مال سکندری کیا ہے۔ لہذا یہ موقع نہیں ہے آپ کو آپس کے اختلافات میں ہونے سے، یہ موقع ہے رسول اللہ کے دین پہ یکجا ہونے کا۔ یہ موقع نہیں بنتا تھا کہ فوج عوام کو کچلنے کی باتیں کرے اور سیاسی جماعتیں فوج کے خلاف جناب الائنس بنائیں، حکومت اپوزیشن کے گریبان میں پڑے اور اپوزیشن حکومت کے گریبان میں پڑے۔ اس وقت یہ وقت نہیں تھا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ آپس میں الجھے، نون لیگ پی ٹی آئی کے ساتھ الجھے، فوج جناب اعلیٰ اپنی عوام کے ساتھ الجھے۔ اس وقت موقع تھا کہ ہم سب مسجد اقصی کے لیے یوں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت صاحب حالات دیکھنے پہلے معیشت درست کیتی جائے، پھر کسی اور کی طرف، لڑائیوں میں کچھ نہیں رکھا۔ میں نے کہا صاحب لڑنا تو آپ کو پڑے گا، یہ انسان کی جبلت ہے، لڑنا پڑتا ہے، آپ کی مرضی ہے عزت سے اسلام کے لیے لڑیں یا پھر ذلت کے ساتھ پیٹ کے لیے لڑیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ عزت کے لیے، عزت کے ساتھ اسلام کے لیے کشمیر میں لڑیں گے تو آپ کے بلوچستان میں لڑائی نہیں ہوگی، آپ کے KPK میں لڑائی نہیں ہوگی، آپ کے کشمیر میں لڑائی نہیں ہوگی، آپ کے سندھ میں لڑائی نہیں ہوگی، آپ کے ملک میں بدامنی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جہاد کے لیے نکلیں گے۔ لیکن اگر آپ کشمیر میں نہ گئے، فلسطین میں نہ گئے، اسلام کے لیے نہ گئے، تو کبھی آپ اپنے بلوچ بھائیوں سے لڑیں گے، کبھی آپ پٹھان بھائیوں سے لڑیں گے، کبھی آپ کشمیریوں سے لڑیں گے۔ ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں، لڑائیوں سے جان چھڑانی ہے تو یاد رکھ لیجئے سندھی پنجابی کا جھگڑا ہے نا جو، یہ سارے جھگڑوں کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے، تیرا میرا رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ نہ ہم آزاد بلوچستان کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ ہم جناب اعلیٰ
نام جناب اعلیٰ کسی خاص سوچ کے نام پہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کہ اسلام کو پیٹھ پیچھے پھینکنے کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام، پھر پاکستان، پھر عوام. یہ ہمارا منشور ہے، اور جو نعرہ آپ کے اور ہمارے بڑوں نے لگایا تھا اسی کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بس جناب آپ سے یہی گزارش، آج نہیں کل، پرسوں ترسوں، سال 10 سال 20 سال بعد، 50 سال بعد، ہم میں سے ہر بندے نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. جب چھوڑ کے ہی جانا ہے تو بے غیرت ہو کے مرنے سے بہتر ہے بندہ غیرت کے ساتھ مرے. غوری ابدالی شاہین ابابیل حتف زرار موجود ہو، دنیا کی بہترین فوج موجود ہو، اور قبلہ اول کے کام نہ آئے. یہ تو وہی والی بات ہو گئی جو میاں محمد بخش نے فرمائی کہ دنیا تے جو کم نہ آوے، اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار کے لے. اور گجران والا کے غیرت مند حضور کے غلاموں سے، پہلوانوں کے شہر کے باسیوں سے ایک سوال ہے میرا. کسی کو پتہ چلے کہ تیری ماں کو گولیاں لگ رہی ہیں، تیری بہن کو گولیاں لگ رہی ہیں، تیری بیٹی کو سیدھے فائر مارے جا رہے ہیں، اور وہ کرکٹ کے میچ کے لیے آیا ہو گراؤنڈ میں، اور پتہ بھی چلے اس کو ویڈیو بھی مل جائے کہ یہ ویڈیو دیکھ تیری ماں کو مار رہے ہیں، یہ دیکھ تیری بیٹی رو رہی ہے، یہ دیکھ تیری بہن فریادیں کر رہی ہے، اور وہ کہے چل یار انہوں چھاڑ وکٹس دیا کرو، چلو کوئی باری ایک ڈالی ہے، کوئی 10 اوور کھیڑ لئیے، 50 اوور دا میچ ہے کھیڑ لئیے، پھر اس تو بعد دیکھیں گے. آپ اس کو غیرت مند کہیں گے کہ بے غیرت کہیں گے؟ بے غیرت ہی کہیں گے نا. اگر فلسطین کی بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں اور ہیں، اگر وہ مائیں ہماری ہیں اور یقیناً ہیں، احد شریف کے اندر میرے آقا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر یہ واضح طور پہ موجود تھا. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں، قیامت تک کوئی ایک مسلمان مغرب میں رہے اور باقی ساری امت مشرق میں ہو، اس ایک مسلمان کے ساتھ باقیوں کا ایسا تعلق ہوگا جیسے سر کا تعلق باقی جسم کے ساتھ. یقینی طور پہ یہ سارا جتنا بھی تک مجمع بیٹھا ہے اس کے سمیت 56-57 جتنے بھی اسلام کا نام لینے والے ممالک ہیں ان سب کے سمیت ہمارا فلسطین کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق بدن کے ساتھ. بتائیں سر گولیوں سے چھلنی ہو رہا ہو اور بدن ناچ رہا ہو، بدن مستیوں میں جناب مبتلا ہو، تو کیا کہیں گے کہ جناب یہ واقعی اسی سر کے ساتھ اٹیچ ہے؟ یہ نہیں آسکتا. یہ تو وہی والی بات ہوگی. میاں صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا مزاج کا بندہ ہے تو پھر جان چھڑاؤ اس سے. بے غیرت نی یاری کولو سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالا ساگ سروں دا چنگا. بس میرے بھائی اتنا یاد رکھیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی بندے سے اس کی حیثیت سے زیادہ سوال نہیں ہوگا. آپ سے مجھ سے ہماری اوقات کے مطابق سوال ہوگا. ہماری اوقات ہے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، جہاد کے لیے حکمرانوں کے دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں. اٹھو غیرت کرو، اٹھو جہاد کا اعلان کرو. بیٹیاں پکار رہی ہیں، اٹھو جناب اعلیٰ ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی چلتے ہیں. ہتھیار ہمیں پکڑاؤ، ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے ہیں. تمہیں انسانی شیلڈ کی ضرورت ہے، ہم تمہارے آگے انسانی ڈھال بن کے چلتے ہیں. بسم اللہ کرو لیکن جہاد کرو. تمہیں ہماری ضرورت ہے، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن خدا کے لیے میدان میں نکلو. لیکن اگر کوئی نہ میدان میں نکلے اور نکلنے والوں کے خلاف بک بک بھی کرے، خود بھی میدان میں نہ نکلے، خود اپنے لیڈر کے لیے 100 گز لمبی زبان کر لے لیکن غزہ کے لیے نکلتے ہوئے زبان گنگی ہو جائے، ایسے بندوں کے لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا.
ایسے بندوں کے لیے میں بلے شاہ سرکار کی زبان میں یہی کہوں گا، پھلاں دا تو عطر بڑا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطا تو عطر بڑا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دے دریا چلا، مچھیاں کو ٹبیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا، پہلے اپنی میں مکا، سب سے پہلے اپنے اندر کی جناب میں کو باہر نکال، پھر پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں میں غور کر، آخر کون سی ایسی جماعت ہے جو اعلان کرتی ہے مشرق سے لے کے مغرب تک عالم کفر اور اس کے چمچوں میں تھر تھلی مچ جاتی ہے، کہتے ہیں جی لبیک علیہ آگئے، یہ کیوں آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ جناب خیبر سے کراچی نہیں، مشرق سے مغرب صدا آنے والی ہے، الجہاد الجہاد، رات کے اس پہر پتہ چلے صرف میری نہیں حضور کے ہر غلام کی جو یہاں موجود ہے، میرے آقا مولا کے ہر غلام کی آواز میرے سمیت یہی ہے، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں جی عزت بچ جائے گی، وہ عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت کیا میچ کرانے سے ملتی؟ عزت بچ جائے، عزت کس سے ملے گی کہ خانہ کعبہ شریف کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، اس سے عزت مل جاتی ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے ریاض الجنہ شریف خالی کرا دیا جائے، لوگ باہر ترستے رہے اور آپ کے لیے وی آئی پی پروٹوکول کے طور پہ یہ سارا ایریا خالی کر دیا جائے، آپ کو عزت مل جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے؟ یہ ہمارے حضرت ہمیں فرمایا کرتے تھے مذاکرات سے واپسی کے اوپر، ایک بار ہم نے عرض کیا حضرت جی یہ تو جب وزیروں مشیروں کے پاس جاتے ہیں وہ ایسی ایسی کہانی سناتے ہیں، وہ لگتا ہے وہ بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے میرے لیے کعبے کا در 20 دفعہ کھلا، کوئی کہتا ہے میرے لیے ریاض الجنہ اتنی دفعہ خالی ہوا، تو ہم کیا کہیں؟ حضرت فرمانے لگے ان کو کہنا کہ یہ جن کے دروازے تمہارے لیے کہتے ہو نا کہ کھلے ہیں، اتنا بتاؤ جن کے دروازے تک پہنچے ہو کوئی ایسا کام بھی کیا ہے کہ وہ دروازے والا راضی بھی ہو جائے؟ کوئی ایسا کام بھی بتاؤ جس سے دروازے والا تیرے اوپر خوش ہو جائے؟ بڑے کم نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے۔ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کس بات پہ آپ زیادہ نعرے ماریں گے، کس بات پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ میں سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ جتنے پیسے آپ کی جیب میں ہیں، اتنی جذباتی تقریر کہ آپ وہ سارے نکال کے یہاں پھینک جائیں اور واپسی پہ کرائے کے لیے پریشان ہو کہ یار مولوی نے تقریر کی تھی پتہ نہیں لگیا سارے دے آئے ہیں تو ہوں روپیہ 100 دیں تو چلو گھر پہنچیے۔ سارے طریقے پتہ ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ہم نے اس وقت سے ترک کی ہیں جب سے قبلہ بابا جان کی غلامی میں آئے ہیں۔ آپ نے ایک چیز فرمائی ہے کہ اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی واہ واہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس سے غرض ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کے دین کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ساری عزتیں مالکوں کی ہیں، میرے جیسے تنکوں سے بھی ککھاں تو بھی ہولے انسان دی کوئی ویلیو نہیں۔ سید نیچے بیٹھ کے اگر میرے جیسے عاجز مسکین کو سن رہے ہیں تو یہ صرف ایک وجہ ہے، حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کبھی بھی اپنی عزت دیکھ کے واہ واہ دیکھ کے لوگوں کا پروٹوکول دیکھ کے آپے سے باہر نہ ہو جانا، یہ تمہاری وجہ سے عزت نہیں کرتے، یہ اس کریم آقا کے ذکر کی وجہ سے کرتے ہیں جو کرنے کے لیے تم آتے ہو۔ رات کو 1 بجے چودھری راجے گجر جٹ ملک خان جو جناب اعلیٰ اپنے علاوہ کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ عزت دی جائے، وہ بندے نیچے بیٹھ کے اگر آپ کو اوپر بٹھا کے کرسی پہ اس طرح سن رہے ہیں، اور سب سے مشکل کام ہے سننا، سب سے آسان کام ہے سنانا، سب سے مشکل کام ہے کسی کو سننا، اور سٹل سننا اور دعوت داد بھی دینا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
تو یہ قوم کیوں سن رہی ہے؟ صرف ایک وجہ سے، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ فسا ملا، بس یار دی گل سنا۔